بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے دین میں جن نیکیوں کو غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے ان میں ایک بڑی نیکی انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. آپ قرآن مجید میں دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید جب پورے دین کو 2 لفظوں میں بیان کرنا چاہتا ہے عمل کے لحاظ سے تو وہ نماز کا ذکر کرے گا اور زکوٰۃ کا ذکر کرے گا یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر کرے گا. اصل میں جس وقت انسان اپنے کمائے ہوئے مال میں سے دوسروں پر خرچ کرتا ہے، دوسروں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، ان کے بارے میں حساس ہو کر زندگی بسر کرتا ہے، اسے یہ خیال ہوتا ہے کہ میرے ہمسائے میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، میرے اعزاء اور اقربا میں کوئی آدمی تکلیف میں مبتلا نہیں ہے، کوئی ایسا آدمی تو نہیں کہ جس کی زندگی کی ناگزیر ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی. اس طرح کے حساس آدمی سے پھر یہ توقع نہیں ہوتی کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا، کسی کے ساتھ ظلم کرے گا، کسی کے حقوق طلب کرے گا، کسی کو کم تول کے دے گا، پھر یہ توقع نہیں ہوتی اس کے ساتھ. تو انفاق در حقیقت انسان کے اندر بھی پاکیزگی پیدا کرتا ہے اور اس کے باہر بھی پاکیزگی کے ماحول کو نشو و نما دیتا ہے. یہ بڑی اہمیت کی چیز ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ رمضان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر کو وابستہ کر دیا ہے، یعنی اس موقع پر بھی ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب آپ نے روزے رکھ لیے ہیں تو آپ عید منانے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ بیدار ہوں اور ان روزوں کے صدقے کے طور پر اپنے بھائیوں کو کچھ نہ کچھ دیں. اس کی ایک مقدار مقرر کر دی گئی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اتنا ہی دیں، اصل مقصود تو ایک علامت کی حیثیت سے آپ کو توجہ دلانا ہے کہ اتنا تو آپ کو خرچ کرنا ہی چاہیے. لیکن اس موقع کے اوپر اگر آدمی بیدار ہو جائے تو پھر اس کی کیفیت وہی ہوتی ہے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کی جاتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں آپ گویا چلتی ہوئی ہوا کی طرح ہو جاتے تھے. یعنی آپ کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ اتنی فیاضی آپ کے اندر پیدا ہو جاتی تھی، بہت خرچ کرتے تھے، جو کچھ ہے وہ دینا شروع کر دیتے تھے. تو اگر آدمی کے اندر یہ سچا جذبہ پیدا ہو جائے انفاق فی سبیل اللہ کا، تو آپ دیکھیے کہ سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت تمثیلوں کے ذریعے سے یہ سمجھایا ہے کہ یہ انفاق تمہارے لیے کیا بہار پیدا کرنے والا ہے. یعنی اگر تم نے یہاں خرچ کیا ہے تو اللہ اس کو کتنا بڑھا دے گا، 700 گنا تک بڑھا دے گا. تمہاری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے نمایاں کرے گا، کس طرح سے نشو و نما دے گا. اور پھر یہ بتایا ہے کہ یہ اصل میں وہ کھیتی ہے کہ تم جب اس کو لہلہاتے ہوئے وہاں دیکھو گے تم اندازہ نہیں کر سکتے تمہارے لیے آنکھوں کی کیا ٹھنڈک اس کے نتیجے میں پیدا ہو جائے گی. تو آخرت کے اجر کو بہت نمایاں کیا ہے اور اس کو خاص طور پر اس اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ تمہارے معاشرے میں زندگی اور حرارت اس سے پیدا ہوتی ہے. اس سے تمہارے اپنے نفس کے اندر ثبات کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یعنی ایک محکم احساس پیدا ہوتا ہے خدا کے ساتھ تعلق کا بھی اور صبر و استقامت کے ساتھ دنیا کی تکلیفوں کا مقابلہ کرنے کا بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ہر مسلمان کو خاص طور پر ان موقعوں پر جب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کچھ نعمت دیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اپنے گرد و پیش کے ماحول میں اپنے بھائیوں میں اس احساس کے ساتھ جیے کہ یہ جو کچھ مجھے یہاں ملا ہے یہ اصل میں میرے کسی کارنامے کا نتیجہ نہیں ہے، خدا کی عنایت ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا امتحان کے اصول پر بنائی ہے، ایک کو دے کے آزمایا ہے، دوسرے سے لے کے آزمایا ہے. کسی کو شکر کے امتحان میں ڈالا ہے، کسی کو صبر کے امتحان میں ڈالا ہے. اور اس میں جن لوگوں کو شکر کے امتحان میں ڈالا ہے ان کے شکر کا سب سے اہم پہلو یہی ہے کہ صرف زبان سے وہ اللہ کا شکر ادا نہ کریں بلکہ اپنا مال دوسروں پر خرچ کر کے اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے صدقات و خیرات دینے کا بہت زیادہ حکم دیا ہے. تو عمرات تو آسانی سے صدقات و خیرات کر سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو کہ جن کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے اور دوسرے وقت کا نہیں ہے تو ان کے بارے میں شریعت میں کیا حکم ہے؟ اور اللہ کے وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی صدقہ و خیرات کریں، تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے مال دیا ہے اور آپ کو خرچ کرتے ہیں. صرف مال ہی صدقہ و خیرات نہیں ہے. آپ نے کسی کی خدمت کر دی، کسی بوڑھے آدمی کو سڑک پار کرا دی، کسی بیوہ کو آپ نے کچھ ساز و سامان خرید کر کے لا دیا، ایک اچھا بول دیا ہے، کسی آدمی کا کوئی کام آپ نے کر دیا ہے کسی موقع کے اوپر، آپ کسی کے ساتھ چل نکلے ہیں، اس کو آپ کی رفاقت کی ضرورت تھی، آپ نے اس کا ساتھ دے دیا ہے، یہ ساری چیزیں بھی صدقہ و خیرات ہے. تو آپ کے پاس بے شمار مواقع ہوتے ہیں اگر آپ بیدار ہو جائیں اور یہ خیال کریں کہ مجھے خدمت میں زندگی بسر کرنی ہے. یعنی آدمی کے اندر جو عبودیت کا جذبہ ہے، میں نے ایک مرتبہ یہی گفتگو کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہماری تہذیب جو اسلامی تہذیب جس کو کہا جاتا ہے اس کی بنیادی قدر کیا ہے؟ عبودیت. میں خدا کا بندہ ہوں، میرے دل و دماغ کو اس کے سامنے جھک کر رہنا چاہیے، مجھے بندگی کے احساس کے ساتھ جینا چاہیے. یہ ہماری تہذیب کی بنیادی قدر ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس کے نتیجے میں کیا چیز پیدا ہونی چاہیے. یعنی یہ تو میرے اندر کا ایک جذبہ ہے نا، خدا کے ساتھ ایک تعلق ہے، اس کے نتیجے میں حسن معاشرت پیدا ہونا چاہیے. یعنی میں انسانوں کے لیے ایک خوبصورت انسان بن کے رہوں، میری بیوی یہ گواہی دے کہ یہ بہترین شوہر ہے،
میرے بچے یہ گواہی دیں کہ یہ بہترین باپ ہے، میرے اعزاء اقربا یہ گواہی دیں کہ یہ ہمارا بہترین ساتھی اور بہترین رشتہ دار ہے. اور اگر میں پورے معاشرے میں کوئی کام کرتا ہوں، کہیں دکان کرتا ہوں، کسی دفتر میں جاتا ہوں، کہیں بیٹھتا ہوں، تو جو لوگ بھی میرے ساتھ کام میں شریک ہوتے ہیں ان سب کا یہ احساس ہو کہ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچایا، جس سے ہمیشہ فائدہ ہی پہنچا. یہ فائدہ آپ صرف پیسے ہی سے نہیں پہنچاتے، یہ آپ اپنے تعلق سے پہنچاتے ہیں، اپنی محبت سے پہنچاتے ہیں، یہ آپ ہمدردی کے 2 بول بول کے پہنچاتے ہیں، یہ آپ 2 پھول کسی کو پیش کر کے پہنچا سکتے ہیں. تو اصل میں اس معاملے میں کوئی بھی تہی دامن نہیں ہے. ہمارا معاملہ اصل میں یہ ہے کہ ہم بعض اوقات ایک چیز پر اپنی نگاہ جما دیتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ خود قرآن مجید نے دیکھیں انفاق پر تبصرہ کرتے ہوئے کتنی اعلیٰ بات کہی ہے. قرآن نے کہا کہ دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جب تم دوسروں پر خرچ کرتے ہو تو احسان جتا کر اور برا مال دے کے اپنے انفاق کو خراب نہ کرو، اور اگر حوصلہ نہیں ہے مال دینے کا تو پھر ایک اچھی بات، ایک محبت کا بول، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم دوسرے کو کچھ دو اور اس کے ساتھ اذیت بھی اس کی طرف روانہ کرو. تو اچھا بول بڑی چیز ہے، جسے قول معروف کہتا ہے نا قرآن مجید. تو آپ کے پاس صدقہ و خیرات کے بے شمار مواقع. جیسے قرآن شریف میں ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کو بھی کے پاس جائیں اور انہیں دیں، اور میں نے وہ ترجمہ اس طرح پڑھا کہ جو لوگوں سے لپٹ کے نہیں مانگتے اور وہ خاموشی سے اپنے اسی میں اپنی غربت میں وہ صبر کے ساتھ رہتے ہیں، مگر آپ ان کا پتہ کریں اور اگر آپ کے رشتہ داروں میں ہیں. اچھا، یہ اب ایک بہت ہی مجھے باکمال چیز محسوس ہوئی اور اس نے بہت زیادہ دل پہ اثر کیا، کیونکہ میں نے اصلاحی صاحب کا ترجمہ پڑھا تو کیونکہ عربی تو مجھے نہیں آتی، تو اس طرح ایگزیکٹ یہ تھا کہ ان کا بھی پتہ کرو اور ان کے پاس جاؤ اور دو، کہ جو لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے اور اپنے ایک غربت پہ اپنے وہ کیے ہوئے. اس پہ یہ ایسے الفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اصل میں یہ خاص طور پر اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپیل فرمائی جب مہاجرین آ رہے تھے اور یہ لوگ اپنا گھر چھوڑ کر مدینے میں آ کے آباد ہو رہے تھے. ان میں بعض لوگ تو وہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کر دی تھی، یعنی ایک آدمی کو دوسرے کا بھائی بنا دیا تھا. تو اس طریقے سے لوگ ایک دوسرے کے معاملات میں شریک ہو گئے تھے. لیکن مدینہ ایک چھوٹی سی بستی تھی، سب لوگوں کے مابین یہ رشتہ قائم نہیں کیا جا سکتا. تو پھر آپ نے ایک چھوٹا سا مہاجر کیمپ بنا دیا جس کو آپ صفہ کہتے ہیں یا اصحاب صفہ جن کو کہا جاتا ہے. یہ وہ مہاجرین ہیں کہ جن کے لیے کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، تو وہاں آپ نے ان کو ٹھہرا لیا ہوا تھا. یہ لوگ تھے کہ ظاہر ہے کہ یہ تو کھاتے پیتے لوگ تھے، آئے تھے، یہ بھاگنے والے لوگ نہیں تھے، گداگر نہیں تھے. اب سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تو ان کی ضروریات تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپیل کی اور اس میں یہ اصول بھی بیان کر دیا کہ دیکھو اللہ کے بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں، ان کا نام لینا تو مقصود نہیں تھا نا، ان کی طرف انگلی اٹھا کے نہیں کہا کہ اللہ کی راہ میں گر گئے ہیں، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ. اور پھر اس میں جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا اس کے الفاظ یہ ہیں کہ لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگ رہے ہوتے، یہ تو اپنی خودداری میں اپنی عزت نفس کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، پسند بھی نہیں کرتے کہ اپنی کوئی آپ کے سامنے ضرورت رکھیں. اصل میں یہ لوگ ہیں کہ جو آپ کی مدد کے مستحق ہیں. اب یہاں ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگ عام طور پر گداگروں کو اور اس طریقے سے مانگنے والوں کو تو دے دلا دیتے ہیں، لیکن ان کے اپنے قریب میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی ضرورتیں ہر آدمی کو معلوم ہوتی ہیں. یعنی ہر شخص کو بیدار رہنا چاہیے کہ میرے گرد و پیش میں، میرے اعزاء اقربا میں، میرے دوستوں میں، میرے احباب میں وہ کون لوگ ہیں کہ جو کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، جن کے یہاں کوئی بیماری ہے، جن کے یہاں کوئی تکلیف ہے. اگر آپ اس معاملے میں بیدار اور حساس نہیں ہیں تو پھر آپ کیا زندگی بسر کر رہے ہیں؟ جانوروں کی زندگی. آپ نے کھا لیا، پا لیا، پی لیا، اس کے بعد ایٹ کے سو گئے. تو اگر ایک حساس انسان کی آپ زندگی بسر کر رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گرد و پیش کے ماحول سے بے نیاز ہو جائیں؟ اصل میں گرد و پیش کے ماحول کے بارے میں بیدار رہنا یہ اسلام کا مزاج ہے. ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے کہ بعض اوقات آدمی ایران توران میں نیکیاں بکھیر رہا ہوتا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے اپنے اعزاء، اپنے اقربا، اپنے رشتہ دار، اپنے قریبی لوگ وہ کس حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں. مجھے یہ افسوسناک معاملہ بارہا دیکھنے کا موقع ملا ہے کہ ایک آدمی لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے، اس کے اخباروں میں تصویریں چھپوا رہا ہے، لیکن اس کا اپنا کوئی رشتہ دار، اپنا کوئی عزیز کوئی ضرورت لے کر آ گیا ہے تو اس کو ذلیل کر کے گھر سے نکال رہا ہے. اس کے اپنے ملازمین اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو دین نے ہمیں یہ تعلیم دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اخلاق سکھائے کہ ہم اپنے ماحول کے بارے میں بیدار ہوں، اور جب ہر آدمی اپنے ماحول کے بارے میں بیدار ہو جائے گا تو بحثیت مجموعی پورے معاشرے کے اندر اس سے خیر پھیلے گی. لیکن سر ہمارے مذہب کی تعلیم یہ بھی تو ہے کہ جو آپ کے در پر آیا ہے اس کو خالی ہاتھ مت بھیجیں. اب ہم جس طرح سے اپنے معاشرے میں اب نظر ڈالیں تو ہمارے معاشرے میں مانگنے والوں کی تعداد میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے.
یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں اپنے گرد و نواز سے باخبر رہنا چاہیے اور جہاں پہ بھی ہمیں کوئی ایسا شخص ملے اس کی ضرورت پوری کرنی چاہیے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب ہم سڑک پہ باہر نکلتے ہیں تو یہ ٹولیوں کی ٹولیوں میں ہوتی ہیں، یہ ایسے انسان کو چپکتے ہیں کہ یہ جب تک آپ ان کو کچھ دے نہیں دیتے وہ آپ کو پیچھا نہیں چھوڑتے. سر اسی سوال کو میں تھوڑا سا آگے لے کے چلنا چاہوں گی. فقیر جو ہے کہ ایک آتا ہے دروازے پہ تو دوسرا اس کے پیچھے آتا ہے، تیسرا اس طرح سے، اور اللہ کا واسطہ دیتے ہیں. تو کیا پھر ہم لوگ ایک کو دیتے ہیں پھر دوسرا آ کے تو انہی کی بات کے وہ چمٹ ہی جاتے ہیں اور کہ اللہ کا واسطہ، اور پھر انسان کو اندر سے ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے اور اگر میں نے نہ دیا تو پتہ نہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو انہیں کیا طرز عمل، ہمیں کیا ایسا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے یا ہماری اسٹیٹ کو کہ یہ غربت ختم ہو یا کہ یہ بھکاری پن ختم ہو؟ یہی بات یہ ہے کہ ایک تو وہ انفاق ہے جو آپ کو طے کر لینا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو کچھ نعمتیں دے رکھی ہیں، آپ کو اپنے اعزاء اقربا کے لیے کرنا ہے، ترجیح انہیں کی ہے اور انہیں پہ کرنا چاہیے. یہ ایک نازک صورتحال ہے جو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں پیش آ جاتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اس طرح کی گداگری پر بالکل پابندی ہو. کسی اچھے معاشرے کے اندر اس کی اجازت ہی دینی چاہیے کہ اس طریقے سے لوگ آئیں اور لوگوں کے ساتھ لپٹ جائیں. اور اگر فی الواقع کوئی لوگ معذور ہیں یا ان کی ایسی حالت ہے کہ ان کو مدد کی ضرورت ہے تو ریاست کی سطح پر اس کا اہتمام اور بندوبست بھی ہونا چاہیے. یہاں بھی تو یہی معاملہ ہوا ہوگا نا کہ یا تو وہ جن کے اعزاء اقربا ہے انہوں نے اپنی ضرورتیں ذمہ داریاں پوری نہیں کی، اور یا پھر یہ ہے کہ اگر وہ اعزاء اقربا سے محروم ہے تو پھر ریاست نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی. اسی کے نتیجے میں یہ سب ہو رہا ہے. اس طرح کے موقعوں کے اوپر آپ اپنی جان چھڑانے کے لیے اگر کچھ دینے پہ مجبور ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ شائستگی کے ساتھ معذرت کر کے آگے بڑھ جائیں، یعنی تہذیب کے ساتھ. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ کسی انسان کو خواہ وہ کیسی غلطی کیوں نہ کر رہا ہو ہمیں جھڑکنا نہیں چاہیے. انسان کی عزت کو ہر حال میں قائم رکھنا چاہیے، اور جب ہم کسی کو جھڑکتے ہیں یا کسی کی عزت نفس کے خلاف کوئی اقدام کرتے ہیں ہم اس میں اپنے آپ کو بے عزت کرتے ہیں. سر یہ جو زکوٰۃ اور صدقہ خیرات وغیرہ ہم کرتے ہیں یہ کس حد تک جو ہے انسان میں ایک تقویٰ اور اس کی دل کی پاکیزگی وغیرہ اس کے لیے مبت و معاون ثابت ہوتا ہے؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں. اس کے لیے نئی کسی روشنی کی ضرورت نہیں، کر کے دیکھیے، یعنی یہ معلوم ہو جائے گا. جب آپ اپنے کمائے ہوئے مال کو اپنی جیب سے نکال کے کسی غریب کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں آپ کو خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی پاکیزگی اس سے پیدا ہو. کیونکہ اکثر لوگ اپنا جو پیسہ ہے وہ بینکس میں رکھ دیتے ہیں اور اس کا پروفٹ لیتے ہیں، یا پھر مکان بنانے کے لیے بینک سے قرضے لے لیتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں زیادہ تر دیکھنے میں یہ ہے کہ لوگ اس سے اجتناب کرتے ہیں، یہ کہہ کہ یہ سود ہے. تو اگر تو یہ واقعی سود ہے تو پھر اس اسلامی مملکت میں کیوں یہ نظام رائج ہے؟ ایک بات تو پہلے اصولی طور پر سمجھ لیجیے، اور وہ یہ کہ سود صرف ان چیزوں میں ہوتا ہے جو خرچ ہو جاتی ہے. سود استعمال کی چیزوں میں نہیں ہوتا. جب آپ مکان بناتے ہیں یا آپ کوئی گاڑی لیتے ہیں تو یہ استعمال کی چیز ہے، یہ دینے والے کی ملکیت رہتی ہے. آپ جو کچھ اس پر زائد ادا کر رہے ہوتے ہیں اس کا کرایہ ہے. تو ان دونوں باتوں کا فرق سمجھ لیجیے. یعنی سود یوزیبل چیزوں میں نہیں ہوتا، کنزیومیبل چیزوں میں ہوتا ہے جو خرچ ہو جاتی ہیں. اب اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، کسی وقت موضوع بنا لیجئے، اس کے اوپر گفتگو کر لیں گے. ایک تو یہ اصولی بات سمجھ لیجیے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے کیونکہ مملکت کا ذکر کیا ہے تو اصل میں مملکت، حکومت، ریاست یہ کوئی چیز نہیں ہوتی، معاشرہ اصل چیز ہے. ہم نے اپنے معاشرے کو کیا بنایا ہے، جو کچھ بنایا ہے ویسی ہی حکومت ہوگی. یعنی جس وقت ایک آدمی بڑے اچھے جذبات لے کر بھی حکومت کے منصب پر پہنچ جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ پورا کا پورا نظم بگڑا ہوا ہے، ہر چیز اپنی جگہ سے ہل چکی ہوئی ہے. جس کو کہتے ہیں نا محاورے میں کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، یا کہتے ہیں نا کہ پورے معاشرے کا بابا آدم ہی نکالا ہے. تو ہمارے یہاں اصل میں صورتحال یہ بن گئی ہوئی ہے. اس میں جب تک آپ سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنے کا، اس کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کا اہتمام نہیں کرتے اس وقت تک ریاست بھی کو بڑے اقدامات نہیں کر سکتی. اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب آپ کسی نظم میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، ظاہر ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ سود کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، یقیناً اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، تو اس کے لیے جو کچھ پہلے آپ کو کرنا ہے، اس کے جو پری ریکوزٹس ہیں، ان کے لیے کیا معاشرے میں بیداری ہے؟ کیا مذہبی لوگوں نے اس پر واقع جیسا کام کرنا چاہیے تھا کیا ہے؟ کیا کوئی بڑی اکیڈمیز وجود میں آئی ہیں جن کے اندر لوگوں نے انہی چیزوں کو موضوع تحقیق بنایا ہے؟ یہاں پر کروڑوں اربوں روپے لوگوں نے الیکشنوں پر اور دوسری اس طرح کی مہمات پر خرچ کیے ہیں، اس طرح کے کاموں پر بھی خرچ کیے ہیں. واقعی ہم نے اپنے ایسے اہل علم پیدا کیے ہیں جو ایک متبادل نظام کو چلا سکے؟ ایسا نہیں. تو ان چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے. دیکھیے اب ہم اس دور میں داخل ہو رہے ہیں جس میں اسٹیٹ کو بہت زیادہ فعال یا مؤثر نہیں رہے گی، بلکہ سول سوسائٹی کا کردار بڑھتا چلا جائے گا. اس جانب زیادہ توجہ کرنی چاہیے اور اپنے زمانے کو پہچانا چاہیے.
مسلمان کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ وہ بصیر بزمانہ ہی ہوتا ہے، یعنی اپنے دین کا علم تو رکھتا ہے، اپنے زمانے کی بصیرت بھی رکھتا ہے، تو دنیا میں آنے والی تبدیلیاں، تغیرات، ان کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اس وقت پوری دنیا میں جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور خاص طور پر یہ آپ کی جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، اس نے ایک بڑا انقلاب پیدا کر دیا، اور اس انقلاب کے کچھ نتائج ہیں جو ابھی اور 10-20 سال بعد آپ دیکھیں گے نکل آئیں گے۔ اس میں سول سوسائٹی کے اداروں کو زیادہ محکم، زیادہ مضبوط بنانا چاہیے، اس سے آپ اس طرح کے انقلابی اقدامات کے لیے راہ ہموار کریں گے۔ اس کے بعد پھر حکومتیں خود بخود وہ کام کر ڈالتی ہیں، یعنی جب بنیاد واقع ہو جاتی ہے تو پھر حکومتوں کو پھر ایک حکم کرنا ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر ساری دنیا کی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں، قانون سے تبدیلیاں نہیں آتی، تبدیلیوں سے قانون پیدا ہوتے ہیں، یعنی سوسائٹی سے دستور، نظم اور قاعدے پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں پہلے دن سے الٹا طریقہ اختیار کیا گیا۔ آپ دیکھیں اسلام کو بھی ہماری سوسائٹی کا دین بنانے کے لیے ہم نے اوپر سے معاملات شروع کیے۔ ہم نے کہا قرارداد مقاصد ہونی چاہیے، آئین میں یہ تبدیلیاں آنی چاہیے، یہ دفعات آئین کے اندر ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں وہ سب کی سب چیزیں جو ہے وہ الفاظ میں رہ گئیں، ہم نے خوبصورت گلدستے بنائے اور سجا کے رکھ دیے، اس کے سوا تو کچھ نہیں ہوا۔ اگر ہم اپنے معاشرے کی تعلیم پر، اس کی تربیت پر زور دیتے اور سوسائٹی کے اندر اسلام کا صحیح اور سچا شعور پیدا کرتے، مکالمے کی فضا پیدا کرتے، دین کی تعبیرات کے معاملے میں جو اب ہمارے ہاں تشدد اور انتہا پسندی ہے، اس کے بجائے ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے، سمجھاتے، اور جو صحیح بات تھی اس کے فروغ کے اہتمام سوسائٹی کے اندر پیدا کرتے، تو آپ یہ دیکھتے کہ پھر وہ چیزیں جن کو آپ قانون کی طاقت سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ معاشرے کے اندرونی دباؤ سے آپ حاصل ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ الٹی ترتیب ہے جو ہم نے اختیار کی ہے۔ اس میں آسانی بڑی ہوتی ہے، اس میں آپ اصل میں مطالبہ کر کے خاموش ہو جاتے ہیں، اور آپ کا خیال ہوتا ہے کہ جیسے ہی پورا ہوگا اس کے بعد دودھ اور شہد کی نہریں بہ نکلیں گی۔ سوسائٹی ایسے نہیں بنتی، معاشرے اس طرح نہیں بنتے۔ نیکی، تقوی اور صدقہ خیرات کی بھی ہم نے سب باتیں، تو ایک مذہبی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ یہ لوگ بہت جلد اختیار کر لیتے ہیں ریچولز کو۔ ریچولز لفظ بھی تھوڑا نیگیٹو ہے کہ جب آپ بغیر سوچے سمجھے عبادت ہے، ریچولز کی طرف لوگ بہت جلد جائیں گے۔ پھر یہ ہے کہ اگر کچھ پڑھے لکھے ہوں گے تو ہو سکتا ہے وہ کچھ گفتگو بھی دنیا پہ اور دین پہ شروع کر دیں، مگر یہ ہے کہ جو واقعی جو چیز انسان کو ٹرانسفارم کرتی ہے اور بہتر انسان بناتی ہے اس کی طرف بہت کم آئیں گے، اور یا بہت بعد میں آئیں گے۔ تو اس کی بنیادی وجہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ ہمیشہ اسی طرح دیکھنے میں آیا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو انہی چیزوں سے دین سکھانا شروع کرتے ہیں۔ دین کی حقیقت سے ہم نے کبھی سکھانے کا اہتمام ہی نہیں کیا۔ انسان کو درست کرنے کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے اس کی انسانیت کا شعور اس کے اندر پیدا کریں۔ یہ چیز جب پیدا ہو جاتی ہے آپ کے بچے کے اندر، اس کے بعد تو ہم مذہب کو شروع یہیں سے کرتے ہیں، یعنی اس کو مذہب سے اس کا تعارف ہی جو ہے سے ہوتا ہے کہ وہ چند مراسم عبودیت کو انجام دینے کا نام ہے، اور پھر ساری زندگی اس کو دو طرح کی تعلیم ہم دیتے ہیں۔ ایک یہ کوئی مصیبت تکلیف آ گئی ہے تو نماز پڑھ لو، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی اصل میں دنیا سے وابستہ کر دیتے ہیں ہم اس کو۔ دوسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے، گناہ کر لیا تو بخشوا لو۔ تو عبادت سے اصل میں کام یہ لیا جاتا ہے۔ عبادت خدا کی معرفت کا احساس ہے، عبادت احساس بندگی سے اٹھتی ہے، عبادت خدا کے ساتھ آپ کے تعلق کا ظہور ہے۔ جب عبادت کو بھی یہاں سے آپ داخل کریں گے آدمی کے اندر، تو پھر اس کے بعد وہ پورے وجود کو روشن کرے گی۔ صورتحال ہوتی یہ ہے کہ اصل میں یہ آپ کا دل ہے، یعنی جس کو ادب کی زبان میں دل کہتے ہیں نا، یہ آپ کی شخصیت کا وہ حصہ جو سوچتا ہے، غور کرتا ہے۔ اگر آپ نے یہاں چراغ جلا کے رکھ دیا ہے تو سارے جسم پر متوازن روشنی پھیلے گی۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، کوئی آدمی چراغ جلا کے ٹکنے پر رکھ دیتا ہے، کوئی چراغ جلا کے بازو پر رکھ دیتا ہے، یعنی یہی چیزیں ہیں کہ جن میں پھر وہ روشنی پھیلتی رہتی ہے۔ آپ کا دل اسی طرح تاریک رہتا ہے۔ تو دل کو اصل میں بیدار کرنا چاہیے۔ دل کی بیداری ہے جس سے حقیقی انسانی شخصیت وجود میں آتی ہے۔ یہ اسی وقت وجود میں آ سکتی ہے جب دین کو بھی آپ انسان کے اخلاقی وجود کا مخاطب بنائیں، یعنی دین وہاں سے گفتگو شروع کرے۔ پہلے وہ بندے کے اندر عبودیت کے احساس کو اجاگر کرے، وہ بتائے اس کو کہ تم خدا کے بندے ہو، اور خدا کی بندگی کے احساس اور شعور ہی سے تمہاری شخصیت کو حقیقی زبان ملتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو انسان کا اخلاقی وجود ہے، کیونکہ انسان کے پاس تو ہے ہی یہی کچھ، اگر آپ اس کے اخلاقی وجود کو اس کے اندر سے نکال دیں باقی حیوان ہے، تو اس احساس کو جتنا آپ اس کے اندر جاگزین کر دیں گے، اس کے بعد خدا سے بھی صحیح تعلق پیدا ہوگا، بندوں کے ساتھ بھی صحیح تعلق پیدا ہوگا۔ اور یہی وہ جگہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ خاتمہ کلام بھی ہونی چاہیے۔ تو اس نشست کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔